اس وقت اللہ کے ایمان دین کے اشارات سنائے جا رہے ہیں، اس سے انسان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ناجائز امور پر چشم پوشی اخلاق نبوی یہ نہیں ہے۔ بھائی ایک بات مجلس میں شفاعتی السلام صحبت اولیاء ہے، اس سے سنا رہا ہوں۔ بھائی ایک بات بہت غور سے سنو، چاہے اس کو وصیت سمجھو۔ یہ آج عصر کے بعد کی مجلس میں اس میں جو کتاب سنائی جاتی تھی جانی جاتی ہے، خلق حسن اور اچھے اخلاق اور کا بار بار ذکر آیا۔ مجھے اس بارے میں ایک نصیحت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اخلاق حسنہ جا بجا قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اور میری بعثت کے ترجمہ یہ ہے کہ میری بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اور یہ تعلیم اور تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ خلق حسن یہ نہیں ہے کہ کسی کو ٹوکا نہ جائے، چاہے وہ کوئی کچھ کرے، چاہے وہ کچھ کرتا ہو۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو کسی ناجائز بات پر ٹوکا جائے، مثلا داڑھی کٹانے پر، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اسی میں سارا دن یہی اخلاق نبوی ہے، ایسے ہی اخلاق تھے۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ کسی منکر پر ٹوکا نہ جائے۔ داڑھی کے مسئلے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ترک رعایت۔ حضرت مدنی آخر عمر میں داڑھی کے مسئلے پر بڑی شدت سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے حضرت کے بعد یہ ہے جیل کے ساتھیوں نے کہا کہ ایک آپ کے اخلاق ہیں، ایک ان کے اخلاق ہیں۔ وہ حضرت داڑھی کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، اس پر اتنی سختی کرتے ہیں۔ بھلا کوئی بات ہوئی؟ یہ اعتراض کرنے والا شخص میرا ملاقاتی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ارے بھائی، ارے بیوقوف، میرا اس پر شدت نہ کرنا ضعف ایمانی ہے، اور وہ حضرت کا کمال ایمانی ہے۔ دیکھو نا، مناسب بات پر ٹوکتا بھی ہے تو خلق حسن ہے، بدخلقی نہیں ہے، بلکہ نہ ٹوکنا یہ ایمانی کمزوری ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ ٹوکنے سے اور نکیر کرنے سے مزید خطرہ بگاڑ کا ہو تو وہ تو دوسری بات ہے۔ وہاں بے شک صرف دل سے اصلاح کی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن بغیر مصلحت و مجبوری چشمپوشی کرنا یہ مداہنت ہے۔ ہاں، اپنے نفس کو ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ تعلق والے کے ساتھ
چشم پوشی اور غیر پر نکیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض معاصی کے ارتکاب پر بد دعا فرمانا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خلق حسن اخلاق حسنہ سے مزین تھے، کا مصداق تھے، آپ کی سیرت طیبہ سے منکرات پر نکیر کے علاوہ بعض منکرات پر بعض مواقع میں بد دعا فرمانا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک مسلمان قتل ہو گیا، یہ قتل ہو گیا تھا، اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ قاتل کے حق میں سفارش لے کر آئے کہ اس سے قصاص نہ لیا جائے بلکہ دیت لے لی جائے، یعنی کوئی مالی جرمانہ لے کر معاف کر دیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے مجمع میں جو وہاں جمع ہو گیا تھا قاتل کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا بعض مشائخ کا قول ہے اور میرا بھی قیاس ہے کہ آپ نے اس کے لیے بعد میں ضرور دعا کی ہوگی۔ فرمایا تبلیغ کے لوگوں سے ضرور ایک بات کہوں کہ وہ منکرات کو نہ چھیڑیں، یہ ایک کام کو لے کر چلے ہیں، بس اسی پر رہیں۔ حضرت تھانوی بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ تبلیغ والوں کا ایک اصول ہے جب منکرات پر نکیر نہ کرنا، یعنی یہ اصول ہے کہ منکرات پر نکیر نہ کرنا، ایک اصول بنایا ہے تو ضرور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد حضرت نے مجلس میں تحریک تبلیغ میں کے ابتدائی زمانے میں جو گفتگو تبلیغ کے سلسلے میں مولانا عاشق الہی صاحب میرشی سے فرمائی تھی اس کو سنایا، جس کو حضرت نے آپ بیتی میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ چچا جان کا اصرار حضرت رائے پوری پر یہ رہتا تھا کہ دہلی تشریف آوری زیادہ ہوا کرے، کئی دن کے لیے ہوا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ناکارہ اور حضرت رائے پوری قدس روح پہنچے ہوئے تھے۔ واپسی میں چچا جان نورہ مرکزو بھی ساتھ تھے، تشریف لائے۔ چچا جان نے فرمایا کہ راستے میں میرٹھ اترنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اتروں گا نہیں، سیدھا سہارنپور جاؤں گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی سے سہارنپور تشریف لے آؤ، وہاں استقبال کو کروں گا۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ اگر تم نہیں اترو گے تو میں بھی نہیں اتروں گا۔ میں نے عرض کیا چچا جان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چچا جان نے زور سے فرمایا کہ نہیں، تم بھی اترو گے۔ غرضے کے اترنا طے ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب میرٹھ پہنچے۔ حضرت میرٹھی نولہ مرکز اس قدر خوش ہوئے کہ کچھ حد و حساب نہیں۔ یہ گرمی کا موسم تھا اور حضرت میرٹھی قدسی روح کے زنانے مکان کے نیچے ایک تہخانہ بھی ہے، نہایت ٹھنڈا تھا۔ مولانا کو اس مکان بنوانے کا بہت ہی سلیقہ تھا۔ اس تہخانے کا ایک
زینہ زنانے میں اور ایک زینہ مردانے میں تھا۔ اگر اس کو زنانہ ہو تو مردانہ زینہ بند کر دیا جائے گا، اور اگر اس کو مردانہ بنانا ہو تو زنانہ زینہ بند کر دیا جاتا تھا۔ مولانا نے اس میں خوب چھڑکاؤ کرایا، 3-4 چارپائیاں بچھوائیں اور خالی جگہ پر بوریا، اس پر سیتل پارٹی کا فرش بچھایا، اور کھانے سے فارغ ہو کر بہت خوشی ہم لوگ آگے آ گئے، اور مولانا میٹھی ہمارے پیچھے تہخانے میں پہنچ گئے۔ مولانا نے چچا جان کو خطاب فرما کر کہا کہ حضرت مولانا آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے کچھ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میری وہاں حاضری نہ ہوئی اور آپ یہاں تشریف نہ لا سکے۔ اس وقت یہ دونوں حضرات، حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ بھی تشریف فرما ہے۔ مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ نشست اس طرح ہوئی کہ میں اور حضرت رائے پوری ایک جانب، اور چچا جان اور حضرت میرٹھی برابر دوسری جانب۔ حضرت میرٹھی نے عرض کیا کہ تبلیغ تو سر آنکھوں پر، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی، مگر جتنا غلو آپ نے اختیار کر لیا یہ اکابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا اوڑھنا بچھانا سب تبلیغ ہی بن گیا ہے۔ آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقاہوں کی۔ چچا جان کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا کہ جب ضروری آپ بھی کہتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے، اور جب کوئی کرتا نہیں تو مجھے بھی سب کے حصے میں فرض کفایہ ادا کرنا ہے۔ غرض یہ دونوں بزرگوں میں خوب تیز کلامی ہو گئی، اور حضرت عبداللہ پوری نولا مرقدو کو بھی کچھ ایسا رنج و قلق ہوا کہ کانپنے سے لگے۔ میں نے چپکے سے حضرت رائے پوری کے چغلی مار کر، وہ دونوں اپنی تقریر میں تھے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کہا کہ میرٹھ اترے ہیں۔ میں بھی 4-5 منٹ خاموش بیٹھا رہا، اور جب میں نے دیکھا کہ دونوں کا اکابر کا جوش ڈھیلا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ میں بھی عرض کروں گا۔ تو تینوں حضرات نے متفق اللسان ہو کر فرمایا ضرور۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ اتنی دیر سے چپ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا کہ بڑوں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولتا ہے۔ میں نے حضرت میرٹھی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں ان سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لفظ پر چچا جان کو غصہ آ گیا، مگر کچھ بولے نہیں۔ اسی کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہو یا دنیا کا ہو تو چند مطلب لے کر نہیں ہوا کرتا ہے۔ کام تو جو ہوتا ہے ایک سوئی اور اس کے پیچھے پڑ جانے سے ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص جس کی سرپرستی کرے گا اس کو اسی کا دل و جان سے
ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں سے جس نے بھی جو کام لیا ہم وطن اس میں لگ گئے۔ حضرت رائے پوری نے میری تائید فرمائی کہ سچ فرمایا۔ میں نے کہا کہ حضرت چچا جان اپنے اس حال میں مغلوب ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی، اور کوئی کام بغیر غلبہ حال کے نہیں ہوتا ہے۔ خبر نہیں کب کیا بات ہو کہ حضرت مرشی کو ایک دم سے ہنسی آ گئی اور میرے چچا جان بھی ہنس پڑے۔ بات کو بھی دونوں جو ہے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میں نے حضرت مرشی سے عرض کیا کہ کھانے میں اتنے تو مال کھلا دیے، میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا، اب آپ تشریف لے جائیں، ہم کو آرام کرنے دیں۔ چنانچہ مولانا ایک دم اٹھ گئے۔ سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم انك عفو تحب العفو، اللهم اني اسالك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اللهم تجعلنا ہم سب کی اصلاح اور ہم سب کو اپنا صحیح ہمیں جو غفلت سے ساتھ چلی گئی جو باقی ہے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کاروباری سے پریشان ہیں، کاروبار میں لوگ ہمیں جو لوگ قرضدار ہم قرضے کو ادائی کی اسباب ہمیں بڑوں قدر نصیب فرمائی، چھوٹوں کو شفقت نصیب فرمائی۔ آج ہمارے میدانوں سے مانا نکل رہا ہے، نہ باپ کی مان ہے، نہ ماں کا مان ہے، نہ استاد کی مان ہے، نہ پیر کی مان ہے، نہ نفس کا، جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت کریں، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر تعمیر ایمان کو ختم کریں۔ ربنا